إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق
شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, इज़्ज़त के लायक सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, हया व इफ़्फ़त में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, कितने ही लोग ऐसे हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की महब्बत की वजह से न सिर्फ ये कि वो अपनी दुनिया संवार लेते हैं बल्कि अपनी आखिरत में भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिफ़ाक़त नसीब फरमा देता है। ये बहुत बड़े शरफ़ की बात है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग मौजूद हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात अदा भी करते हैं, हज भी करते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद किसी एक सहाबी के साथ या तमाम सहाबा किराम के साथ नफ़रत और अदावत की वजह से
نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تمام صحابہ کرام، ہر وہ شخص کے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، آپ کی زیارت سے وہ مستفید ہو گیا، اس نے زیارت کر لی، ایسا انسان جنتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے وہ جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کا ذکر اور ان سے راضی ہونے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث کے اندر کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ انشاءاللہ اپنے دلوں کو منور کر چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان کے والد ماجد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بعض فضائل اور مناقب کا ذکر ہم کریں گے، تاکہ اس ذکر کے ساتھ بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بیخ کنی بھی مطلوب ہے کہ جو جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، تو یہ پیغام آپ احباب نے بھی انشاءاللہ ایسے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ تمام صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ جنتی، بلکہ ہماری جنت کا حصول بھی ان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کے ساتھ منحوت ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا محور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن مناف بن عبد مناف، یہ کفار قریش کے بہت بڑے سردار تھے، اور بلکہ قریش میں سب سے بڑے 3 سردار تھے، ان میں سے ایک نام ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تھا بھی۔ ایک مدت تک اہل اسلام کے خلاف اپنی صلاحیتیں صرف کرتے رہے۔ غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق وغیرہ میں یہ کافروں کی طرف سے بطور قائد اہل اسلام کے خلاف شریک رہے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اسلام اور اہل اسلام کی محبت کے ساتھ بھر دیا، آپ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول کا شرف پایا، اور پھر کفارے کے لیے آپ نے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس کے بعد مختلف جنگوں میں کفار کے خلاف آپ برسر پیکار رہے ہیں، جس میں سے قابل ذکر غزوہ حنین، طائف اور یرموک وغیرہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ صحابیت۔ تو آپ کی پہلی فضیلت کیا ہے کہ آپ صحابی رسول تھے۔ صرف اتنی ایک فضیلت ہی کافی ہے، اگر کسی اور فضیلت ہم اس کو نہ بھی پا سکیں تو ایک فضیلت صحابی رسول ہونا ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تم سے پہلے جہاد کیا، قتال کیا یا صدقہ خیرات کیا۔ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ ہاں، انہوں نے اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی، تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو، نہ اس تک پہنچ سکتے ہو، نہ اس کے آدھے حصے تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے لوگ ہیں ان کے متعلق بتایا، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھی صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہے، اس کے اندر ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کی شمولیت کی طرح یہ بھی شامل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان نے بھی ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ چاشت ہی اتنی زبردست ہے، وہ چاشنی ہی کیا خوب ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ساتھ ہی وہ ایمان کی حالت میں اگر ہے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حصول یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ مسند احمد کی وہ روایت بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے اچھا اور پاک صاف دل جس کا پایا اس کو آخری نبی بنا دیا، اور ان کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ جن کے دلوں کو پایا اس آخری نبی کے صحابہ کرام کے طور پر ان کو اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد، آدھا کلو جو ہوتا ہے، ایک مد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے آدھے حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَمَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَاعَةً أَفْضَلُ بِصُحْبَتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ۔ جس شخص نے اپنی آنکھ کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، ایک طرف یہ صحابی ہے اور دوسری طرف تابعین کی جماعت ہے کہ جنہوں نے سارے کے سارے نیک اعمال کر رکھے ہیں، امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ تابعین مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کی فضیلت ان سے بہت زیادہ ہے۔ اور گزشتہ خطبہ میں آپ مختلف آثار بھی سماعت فرما چکے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناک کے اندر جو گرد بھی گیا اس کا مقابلہ بھی تابعین نہیں کر سکتے، اور بعد والے لوگ کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ عظیم فضیلت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دوسرا ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نام عبد مناف آتا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بھی جو میں نے سلسلہ نسب پڑھا ہے تو عبد شمس کے بعد ان کے والد عبد مناف کا ذکر ہے۔ گویا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قرابت داری کا نہ صرف یہ کہ تذکرہ کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ المودۃ فی القربہ، قرابت داری کی محبت، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور رشتہ داروں میں سے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں لیس فی ازواجہ من ہی اقرب نسبا الیہ منہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں ان تمام ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے قریب اور کوئی خاتون نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج تھیں ان کے لیے
ازدواجی کا رشتہ تو قائم تھا، لیکن رشتہ داری کا جو تعلق ہے یہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ دیگر سے زیادہ تھا۔ تو گویا اس سے پتہ چلا ان دو دلائل سے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رشتہ داری میں سے بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جان ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں سسر اور داماد کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے۔ تو یہ مقام بھی حاصل ہے کنہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کہلائے، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بلکہ تمام عالم اسلام کے نانا جان کا ٹائٹل یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہماری نسبت بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو انہوں نے 3 درخواستیں پیش کی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس میں کیا تھی؟ عندی احسن العرب واجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، میرے پاس عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسن و جمال والی لڑکی ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے، میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا وَمُعَاوِيَةَ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، معاویہ جو ہے رضی اللہ عنہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں آپ کے حضور بطور کاتب پیش کرتا ہوں، یہ اچھا لکھ لیتے ہیں تو آپ وہی ان سے لکھوایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا تھا۔ اب یہاں قابل ذکر بات کیا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہے۔ بعض احباب نے گزشتہ جمعہ میں یہ ایک سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ بعض دیگر روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ نجاشی نے آپ کا نکاح پڑھایا اور حق مہر بھی ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور طریق بھی موجود ہے، ابو سفیان ایک بار آئے اپنی بیٹی کے گھر، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا لیا کہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، مشرک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ 2 احادیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں، جس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے اس نکاح پر راضی نہیں تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی رضامندی کا بھی اظہار کر دیا۔ ایک یہ جواب دیا گیا، لیکن جو زیادہ بہتر جواب لگا وہ یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ مقصود تھا کہ جس طرح آپ نے بعض دیگر ازواج کو طلاق دی ہے، میری بیٹی کو طلاق نہ دیجیے گا بلکہ مستقل طور پر اسے اپنے عقد نکاح میں رکھیے گا۔ یہ بات زیادہ عمدہ ہے۔ اور یہ میں نے جو بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کو طلاق دی تھی، اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ ایک تو معروف قصہ ہے کہ جو خاتون آپ کے ہاں بیاہی گئی وہ چونکہ عربی سے ناواقف تھی، تو بعض نے اس کو یہ کہا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو آپ کہنا اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب اس بیچاری کو عربی نہیں آتی تھی، اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، نبی علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی۔ اب ایسی خاتون مطلقہ ہوگی، دوبارہ آپ نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، تو گویا طلاق دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ تھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک طلاق دی تھی اور بعد میں رجوع کر لیا تھا۔
تو یہاں سے ایک فقہی مسئلہ کی طرف بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ طلاق دینا حرام ہے یا طلاق دینا ناپسندیدہ کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حرام کام نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناپسندیدہ کام نہیں کر سکتے کہ کام ہو ناپسندیدہ مکروہ ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ توجیہ میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ مقصود ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ آپ اس بیٹی کو مستقل طور پر اپنے نکاح میں رکھیں، اس سے طلاق نہ دیجیے۔ اسی طرح چوتھا جو مرتبہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق قریش کے ساتھ، قریشی ہونا، قریش کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا، یہ بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں قریش کی فضیلت پر باقاعدہ طور پر ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش والانصار وجہینہ ومزینہ واسلم واشجع وغفار موالیہ لیس لهم مولا دون اللہ ورسولہ۔ قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سارے کے سارے قبیلے آپ نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑے مقام اور بڑے شرف کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور دیگر قبائل کے لیے کیا کہا کہ میں بذات خود ان کا دوست ہوں۔ تو یہ فضیلت ہے قریشی لوگوں کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ساتھ ہے تو یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب جامع الترمذی میں انصار اور قریش کی فضیلت پر باقاعدہ ایک چیپٹر بنایا، اور اس کے اندر یہ حدیث پیش کی ہے سعد رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرد ہوان قریش اہانہ اللہ۔ جو شخص قریش کی رسوائی چاہتا ہے، قریش کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل کرے۔ تو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، قریش کا دفاع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اللہم اذقت اول قریش نکالا فاذق آخرہم نوالا۔ اے اللہ، جس طرح قریش کے پہلے لوگوں کو اسلام کی سختیوں نے جکڑ لیا، تو جو بعد والے لوگ ہیں تو ان پر بہت زیادہ خیر و برکات کے دروازے کھول دے۔ تو یہ گویا دعا کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی چونکہ قریش میں شامل ہیں، یہ ساری کی ساری فضیلتیں اور دعائیں لا محالہ انہیں بھی حاصل ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں نمایاں اور سر فہرست ایک فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں اگر انسان کو ایک علاقے سے نکال دیا جائے اور وہ کچھ سال گزرنے کے بعد ایک پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ فاتحانہ حیثیت کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو، اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ وہ کیا سے کیا کر دے گا؟ قربان جائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں آپ نے دعوت دین کا آغاز کیا، بے شمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مکہ میں فاتحانہ حیثیت کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آپ آئے تھے، 10,000 کا لشکر، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ میں آج وہی فیصلہ کرتا ہوں جو فیصلہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، سب کو ہی میں نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتح والا جو موقع ہے، اس پہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سونے نہیں، ہیرے کے پانی کے ساتھ یہ لکھنے والی بات ہے، اور صرف کاغذات اور پتھروں اور ٹائلوں پر نہیں، اذہان و قلوب کے اندر لکھنے والی یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بندہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن کی حالت میں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے
کہ ان کے گھر کو امن کا گہوارہ قرار دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دشنام ترازیاں کرنے والوں کو اپنی زبانوں اور قلموں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی رسول کے جس کے گھر کو پیارے پیغمبر نے امن کا گہوارہ قرار دیا، ہم اسے فسادی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، فسادی وہی ہے جو اس صحابی رسول کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی فضیلت، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غزوہ حنین کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مال غنیمت دیا تھا۔ مال غنیمت میں 100 اونٹ اور 40 اوقیے یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو آپ نے عطا کیے تھے۔ اور قربان جائیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر کیا کہنے لگے؟ واللہ انک لکریم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اے پیغمبر آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے معزز ہیں، آپ کتنے سخی ہیں، فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ماں باپ سے بڑھ کر اے نبی آپ کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ واللہ لقد حاربتک فنعم المحارب کنت، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے آپ کے خلاف جنگیں بھی کیں، آپ کے ساتھ میں نے لڑائی کی، قتل و قتال کیا، جنگ و جدال کیا، آپ کو میں نے بڑا زبردست جنگجو پایا، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑے زبردست کمانڈر ہیں۔ واللہ لقد سالمتک فنعم المسالم انت، اور اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کے ساتھ مصالحت کی ہے، آپ کو میں نے بڑا زبردست مصالح پایا ہے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ نے کس کو کہا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی قربت کتنی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی کتنی محبت تھی کہ قسمیں اٹھا کر اپنی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ آگے بڑھیے، 7ویں فضیلت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو نجران کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، جس سے دونوں کی آپس کی محبت بھی معلوم ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیت ہے اس کا نکھار بھی معلوم ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نااہل کو کوئی جگہ دی ہے؟ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اہل پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا آپ کو والی بنا دیا، آپ کو گورنر بنا دیا۔ بیان کرتے ہیں امام ابن عبد البر، فمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو والن علیہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہاں نجران کے والی تھے، وہاں کے حکمران اور گورنر تھے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے۔ یہ بات تو پہلے آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، تو آج یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ اس بات کا ذکر امام ابن سید الناس نے اپنی کتاب عیون الاثر میں، اسی طرح علامہ عراقی نے اپنی کتاب الفیہ عراقی میں، اور امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب کے اندر کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور بڑھاپا آ گیا اور سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ بڑھاپے کے باوجود بھی جنگوں میں شرکت کی ہے، اور نعرہ تکبیر کی صدائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جنگ کے اندر ایک مجاہد کا تعلق ہوتا ہے اس میں بہترین کردار ادا کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ یرموک آپ اگر دیکھ لیں، امام ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ عن سعید بن المسیب عن ابیہ نقل کیا ہے کہ فقدت الاصوات یوم الیرموک الا صوت رجل یقول یا نصر اللہ اقترب۔ جنگ یرموک میں حالات اس قدر تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین ان کی آوازیں ختم ہو چکی تھیں، ایک شخص کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور سارے وہ آواز سن رہے تھے،
یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد قریب آ جا۔ یہ دعائیں کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرتے ہیں فنظرت فإذا هي ابو سفیان فنظرت فإذا هو ابو سفیان تحت رایتی ابنہ یزید، میں نے پیچھے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے، اتنا بہادر سپاہی کون ہے؟ دیکھا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو اپنے بیٹے یزید کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ 10ویں فضیلت کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی حاصل ہے۔ طائف کے دن آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، بینائی جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے، اور آ کر کہنے لگے، شکوہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان شئت فدعوت فردت علیک، ابو سفیان چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، یہ بینائی آپ کو واپس مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةِ قَالَ الْجَنَّةِ، اور اگر صبر کرو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ نے کیا کہا؟ الجنہ، میں تو جنت ہی چاہتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ تو گیا یہاں خاص دعا ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری بھی ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور 11ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ کرام میں نمایاں تھا، کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ کو بڑی اچھی نگاہ کے ساتھ دیکھتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وَكَانَ عُمَرْ يَحْتَرِمُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ كَبِيرَ بَنِي أُمَيَّةَ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا امت محمدیہ میں دوسرا نام ہے، بہت زیادہ بلند پایا یہ صحابی رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا احترام کر رہے ہیں۔ تو جب عمر ابن خطاب جیسے صحابہ کرام ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا احترام کریں، میں اور آپ ان کا احترام کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اور آپ ان کے خلاف کیوں زبان درازیاں کرتے ہیں؟ اور 12ویں بات یہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اہل ردہ کے خلاف سب سے پہلے اعلان جہاد کرنے والے ابو سفیان ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا، اور یہ ابو سفیان وہ صحابی ہیں کہ جو آ رہے تھے اور کیا دیکھا؟ گدھے پر ایک سوار وہ مرتد ہو چکا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلے جہاد جنہوں نے کیا مرتد لوگوں کے خلاف وہ کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہے۔ اول من قاتل اہل الرد علی اقامت دین ابو سفیان ابن حرب۔ اور 12ویں فضیلت یہ حاصل ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ وہ صحابی تھے، بلکہ انہوں نے احادیث بھی بیان کی ہے۔ تو روایت حدیث کا مقام کسی صحابی کو مل جانا، یہ اس کے مقام کو آپ کہہ لیں کہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی ہیں، گویا وہ عالم بھی تھے۔ آپ کی احادیث میں سب سے زیادہ معروف جو حدیث ہے وہ حدیث ہرقل ہے۔ یہ مکمل قصہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہرقل جو تھا اس کو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے، صحیح بخاری میں 7 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ میں احباب گرامی سے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ صحیح البخاری ترجمے والی آپ لے لیں، حدیث نمبر 7، یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، عربی عبارت آپ چاہے نہ پڑھیں، اس کا سارا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ کس طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مکالمہ کیا ہرقل بادشاہ کے ساتھ۔ یہ وہ حدیث ہے، اگر یہ بیان نہ ہوتی، اگر یہ ذخیرہ احادیث میں نہ ہوتی، تو یاد رکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر جو اوصاف تھے اور اس کے اندر عام لوگوں کے لیے مسلمان ہونے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وہ شاید ختم ہو جاتا ہے۔
ہرقل نے کئی سوال کیے تھے نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا۔ ان جوابات کو سن کر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آج تک مسلمان ہوئے۔ گویا آپ کہہ لیں کہ سادہ لفظوں میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تعارف پیش کر دیا تھا۔ یہ تعارف پڑھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ نام تو ہم لے لیتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف پر جو کتب لکھی گئی ہیں، احادیث بیان کی گئی ہیں، انہیں پڑھنا، سمجھنا اور آگے پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کے اختتام کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم اپنے دل کو بالکل صاف رکھیں۔ یہ سارے جنتی ہیں۔ ایک طرف ان کا مارکہ جہاد ہے، ایک طرف انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ جو کیا، یہ اتنی عظیم ان کی قربانیاں ہیں جس کے مقابلے میں ان کی چھوٹی چھوٹی جو تسامحات ہیں ان پر کبھی بھی التفات نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کے ساتھ ہمارے دلوں کو بھر دے، اور جس طرح انہوں نے جان ساری کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا، لکھا، ان کو سمجھا، آگے پہنچایا، ہمیں بھی یہ مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بعض احباب نے توجہ دلائی ہے نفلی عبادت کے حوالے سے۔ سر دست ایک روایت صحیح مسلم سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ہماری امی جان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ، جو مسلمان بھی اللہ کے لیے دن بھر 12 رکعات پڑھ لیتا ہے، تطوعا غیر فریضۃ، نفلی فرضی نہیں، الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ 12 رکعات پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے عوام الناس میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس قدر سست ہو چکے ہیں کہ فرضی نماز بھی اکثر رہ جاتی ہے، نوافل کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے فرضی نماز بھی کبھی رہ جاتی ہے۔ لہذا فرضی نماز کے ساتھ نوافل کا خاص طور پر اہتمام کیا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، بلکہ یہ حدیث بیان کرنے والی کون ہے؟ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اسی سند کے اندر ایک اور راوی ہیں عمر، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ کی یہ روایت سنی ہے میں نے کبھی 12 رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ اسی طرح نعمان اس سند کے جو راوی ہیں انہوں نے بھی کیا کہا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اچھا، بعض لوگ شارحین نے بھی بلکہ یہ لکھا ہے کہ مستقل طور پر جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہو جنت میں گھر اس کے لیے بنے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ اگرچہ یہ رائے بھی اہل علم کی ہے، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ایک دن میں 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے گھر بن جاتا ہے، اگلے دن جو پھر یہ 12 رکعتیں پڑھے گا ایک اور گھر بن جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ابھی آپ مسجد سے باہر نکلیں، مکان خریدنا چاہیں، کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مکان بھی دنیا میں ہے۔ اگر میری عمر 60 برس ہو چکی ہے، پتہ نہیں آج میں نے فوت ہو جانا ہے کہ کل ہونا ہے، وہ مکان میرے بعد پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، لیکن یہ 12 رکعات پڑھنے کے ساتھ جو جنت میں گھر بننا ہے وہ ضروری ملنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ملنا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے، خاص طور پر نوافل کا اور تلاوت قرآن مجید کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی، اور اتنا روتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر کے۔ اپنے گھر سے باہر جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے، اور کتنے لوگ ایسے تھے
کہ آپ رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنتے اور ان کو ہوتا کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آ کر دیکھتے تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور عمر ابن خطاب جیسا بہادر اور جری صحابی، تاریخ میں لکھا ہے کہ بسا اوقات قرآن مجید پڑھ کر سخت بیمار ہو جاتے، لوگ ان کی تیمارداری کرنے آتے تھے کہ ہوا کیا آپ کو، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی نہ کیجیے، جن کا اختتام بھی، خاتمہ بھی، ان کی شہادت بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے کس قدر خوگر تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کی سیرت کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے، صرف ان کے فضائل مناقب سن کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی ضرورت نہیں، فضائل اور مناقب سننے کے ساتھ ان کی سیرت کو پرکھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں خاص طور پر ایک پیغام تو نوافل کے حوالے سے، نماز تہجد بھی اس میں شامل ہے، اور دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے، اور تیسری ایک جزوی بات ہے، آج اس شہر میں میرے خیال میں بسنت ہے، پتنگ بازی کئی ہمارے نوجوان بیٹے کریں گے یا کر رہے ہیں، تو آپ احباب سے خصوصی گزارش ہے کہ شرعی طور پر بھی یہ منع ہے اور قانونی طور پر بھی یہ جرم ہے۔ تو خواہ مخواہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو خود نہیں لے کر جانا چاہیے۔ تو خواہ مخواہ اس گھنونے فعل کے اندر شرکت کر کے آپ پریشان ہوں بعد میں بچوں کے حوالے سے، کنٹرول کیجئے، اور تمام اہل اسلام اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے یکجان ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے۔ جتنے احباب رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو قرآن و سنت کا متبع بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔